ذاتی دفاع۔ جب ہم پر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے تو اپنا دفاع کرنا ہرگز غلط بات نہیں ہے، لیکن جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ پاکرو کے پھلوں کو منعکس کرنا چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ دوسرے کرنتھیوں کے اس نقطہ پر جہاں پالوس کے موضوع کا تعلق ہے، ہمیں اچانک ایک تبدیلی ملتی ہے، اور وہ خط کے آغاز میں حقیقتاً کچھ ایسا پیش کرتا ہے، لیکن وہ بہت ٹھیک طریقے سے یہ کرتا ہے۔ وہ رسولوں کے جھوٹے الزامات کو مخاطب کرتا ہے۔ اب واپس باب 1 پر نظر ثانی کرتے ہیں۔ اس پر دوگلا اور خود غرض ہونے کا الزام لگایا گیا۔ کیا یاد ہے؟ کیونکہ وہ دوسری بار کرنتھیوں میں نہیں آیا، وہ طراؤس چلا گیا اور اس نے اس کی بجائے خط لکھا۔ انہوں نے کہا وہ جھوٹے رسول ہیں۔ کیا آپ دیکھتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ ہاں، اور وہ کہتا ہے نہیں، آپ نہیں جانتے اس کا کیا مطلب ہے۔ وہ دوہری ذہنیت رکھتا ہے، اور پالوس نے باریک بینی اور حساسیت سے اس کو مخاطب کیا۔ بعد میں باب 3 میں جھوٹے رسول کہہ رہے تھے پالوس کے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے، اس کے پاس تصدیق کا کوئی خط نہیں ہے، کوئی بھی اسے رسول کے طور پر قبول نہیں کر رہا، اور یہ یقیناً یہ یہودیوں کے ساتھ منسلک تھا اور ان کی تصدیق صدر عدالت سے ہوتی تھی۔ اور پالوس کہتا ہے کرنتھیوں، تم میرے خط کے گواہ ہو۔ اب دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا بیان کرتا ہے۔ پھر باب 4 میں وہ ترک کرنے کا الزام لگاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس نے افسیوں چھوڑا کیونکہ وہاں ایذا رسانی برپا ہوئی تھی۔ وہ یہاں واپس نہیں آیا کیونکہ وہ ہم پر توجہ نہیں دینا چاہتا۔ اس نے ترک کر دیا، اور پالوس نے بیان کیا اور کہا میں نے ترک نہیں کیا، یہ منصوبے کا حصہ نہیں تھا، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ اس نے یہ بیان کیا۔ باب 4 اور 5 میں انہوں نے کہا وہ ختنہ کی تعلیم نہیں دیتا جسے خدا نے پرانے عہد نامہ میں پیش کیا، اور پالوس نے کہا میں دل کے ختنے میں دلچسپی رکھتا ہوں، اور یہ وہ بات ہے جس میں خدا کا دل ہے۔ اس لیے اس سارے میں وہ یہ بیان کرتا ہے، وہ ایک مضبوط بیان دیتا ہے کیونکہ الزامات بہت سنگین تھے۔ اس لیے آپ امارت کو پورا خط میں دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں جب تیتس اس سے مقدونیہ میں ملا، اس نے شاید اس سب کی رپورٹ دی ہوگی، سب الزامات کی خبر دی ہوگی، لیکن پالوس جیسے یہ سب اس خط کو لکھنا شروع کرتا ہے، ان کے ایک ایک نقطے کو بیان کرتا ہے، لیکن وہ سنگین حملوں کی شدت میں اپنا معاملہ پیش کرتا ہے، اور غور کریں وہ ان میں سے ایک حملے کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ باب 10 آیت 9 کے آغاز پر یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ خطوں کے ذریعے سے تم کو ڈرانے والا نہ ٹھہروں۔ دوسرے لفظوں میں جھوٹے رسول کہہ رہے تھے کہ وہ تمہیں ڈرا رہا ہے، اور مزید پولس کہتا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کے خط تو البتہ مؤثر اور زبردست ہیں، لیکن جب خود موجود ہوتا ہے تو کمزور سا معلوم ہوتا ہے، اور اس کی تقریر لچر ہے۔ اب وہ کسی کام کے لیے بنیاد رکھتا ہے، وہ بعد میں کہتا ہے جو کہ بہت بہت خاص بات ہے اور پالوس رسول کے متعلق سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس بات کو دل میں رکھتے ہوئے اطلاق کے بارے میں سوچیں۔ آپ دیکھیں گے وہ یہاں حقیقت میں اپنے رسول ہونے کو پیش کرتا ہے، اور بطور رسول اس کی ایک خاص بلاہٹ ہے، اور کلام کی تشریح کرتے وقت ہمیں ایک چیز کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس پالوس جیسا رسولی اختیار نہیں ہے، اس کے پاس رسولی اختیار تھا، اور وہ اس کا حوالہ باب 12 آیت 12 میں دیتا ہے۔ رسول ہونے کی علامتیں کامل صبر کے ساتھ نشانیوں اور عجیب کاموں اور معجزوں کے وسیلے سے تمہارے درمیان ظاہر ہوئیں۔ عبرانیوں کے باب 2 میں ہم اس حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نشانوں اور عجائب اور معجزات کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بدن میں خدا تھا، اور رسولوں کو یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد یہ نعمتیں ملی تاکہ لوگوں کو قائل کریں کہ یسوع وہ ہے جس نے کہا خدا بدن میں ہے، اور پالوس غیر قوموں کے لیے خدمت کے لیے بلایا گیا، اور اس کی بلاہٹ بطور رسول تھی، اور وہ بہت خاص تھا۔ اس لیے ہمیں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بہت خاص بلاہٹ ہے، اور پالوس کرنتھیوں سے نظم و ضبط کے متعلق سے بات کرتے ہوئے اس خاص بلاہٹ کا استعمال کرتا ہے۔ ہم اس کو واضح ہوتے ہوئے دیکھیں گے اعمال باب 13 آیت 9 سے 11 تک۔ اور ساؤل نے، جس کا نام پالوس بھی ہے، روح القدس سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی۔ یہ بہت پہلے والا مشنری سفر تھا، اور یہ جھوٹا نبی تھا۔ غور کریں اس نے کیا کہا، اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزند،
تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے، کیا خداوند کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ سب سے پہلے خدا نے اس زبردست طریقے سے انسانی ارادوں میں انوکھی بصیرت دی، اور وہ مزید کہتا ہے، اب دیکھ تجھ پر خداوند کا غضب ہے اور تو اندھا ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا۔ یہ رسولی طاقت ہے، یہ بالکل اسی قسم کی طاقت ہے جو خدا نے پطرس، یعقوب، یوحنا اور دوسرے رسولوں کو دی، اور میں کبھی بھی کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں ملی جس کے پاس زمین پر ایسی قوتیں ہوں۔ وہ دعویٰ کر سکتے ہیں مگر ان کے پاس نہیں ہوتی، وہ رسول نہیں ہیں۔ ہم اس قسم کے ہیں، اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اس کو سنبھالنا ہے۔ اور ایسے میں عام سی بات کرتی ہوں، بہت سے ایسے ہوں گے جو کہتے ہیں اگر آپ ایسے نہیں کرتے جو میں کہتا ہوں، میں ایک رسول ہوں، اور اس لیے مزید لوگ دھمکاتے ہیں۔ پھر سے یہ ایک چالاکی ہے اور اس کو قابو میں کیا جاتا ہے، یا یہ خود کو ایک دھوکہ دینا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرا خیال جو بائبل کی اس پوری کہانی سے ابھرتا ہے وہ یہ ہے، نمبر 2، ہمیں دوسروں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے بولیں اور ثابت کریں کہ ہم پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، ہمیں اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، جو کہ ہرگز غلط نہیں ہے۔ ہمیں دوسروں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ہمارا دفاع کریں۔ دراصل پالوس نے یہ خود کیا، جو کہ اس کی ترجیح ہے۔ ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ یہ اس کی ترجیح تھی، نہ کہ ان کی زندگیوں کو منظم کرنے کے لیے وقت کا استعمال کرنا۔ اس کی ترجیح یا خود کا دفاع کرنا اس کی ترجیح تھی، اور اس نے تیموتھیوس کو اس تعلق سے لکھا، اسی واسطے میں نے تیموتھیوس کو تمہارے پاس بھیجا، وہ خداوند میں میرا پیارا اور دیانتدار فرزند ہے، اور میرے ان طریقوں کو جو مسیح میں ہیں تمہیں یاد دلائے گا، جس طرح میں ہرگز ہر کلیسیا میں تعلیم دیتا ہوں۔ کون آپ کو یاد کرائے گا؟ تیموتھیوس۔ اس نے میرے ساتھ سفر کیا، وہ مجھے جانتا ہے، وہ میری بلاہٹ کی تصدیق کر سکتا ہے، اور اس لیے میرے خیال میں یہ ایک بہت خاص اطلاق ہے۔ اور نمبر 3، ہمیں ہمیشہ حلیمی اور مسیح کی حلیمی کے ساتھ خود کا دفاع کرنا ہے۔ پالوس کا یہ مقصد تھا، ہمیشہ، حتیٰ کہ جب وہ خوف کی حالت میں تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا یسوع کے دور میں ایک مرتبہ جب یہ خوف کا عالم معلوم ہوتا تھا، کہ آپ کو وہ کہانی یاد ہے جب ہیکل میں تختوں کو الٹ دیا تھا، کیونکہ لوگ اس کو کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، پیسہ کماتے اور لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، اور اس نے رسی کا ٹوکرا بنایا اور تختوں کو الٹ دیا۔ یہ ایک انوکھی بات تھی، اور پالوس کیا کہہ رہا ہے کہ میں وہ اختیار نہیں استعمال کرنا چاہتا، لیکن میں کروں گا، مگر ایک مقصد کے لیے جو کہ تمہاری حفاظت اور گمراہ نہ ہونے کی مدد کے لیے ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس کا پتہ تب چلتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں، بہت دفعہ پالوس نے اس کو کھل کر اور سختی کے ساتھ پیش کیا۔ اس کی ترجیح نہ تھی، لیکن میں آپ کو بتاؤں گی جب اس نے یہ کیا، اور یہ تب ہوا جب پالوس جھوٹے استادوں سے رنجیدہ اور نقصان اٹھاتا ہے۔ اس کا پورا ارادہ تحفظ کرنا تھا، اور آپ یہ پڑھتے ہیں مثال کے طور پر کریتے میں، جہاں اس نے تیتس کو چھوڑا، اور اس نے تیتس کو لکھا اور کہا، کیونکہ بہت سے لوگ سرکش اور بیہودہ گو اور دغا باز ہیں، خاص کر مختونوں میں سے۔ یہ وہ یہودی تھے جسے اس اصطلاح میں غیر نجات یافتہ علاقہ، اور اس نے کہا وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ دراصل وہ کہتا ہے ان کا منہ بند کرنا چاہیے، یہ لوگ ناجائز نفع کی خاطر ناشائستہ باتیں سکھا کر گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ اور وہ کہتا ہے یہ بالکل ایک اشارہ ہے کہ کرنتھس میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ پالوس اپنے گناہوں کا الزام لگا رہے تھے۔ لیکن نکتہ یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ پالوس کو موقع ملتا ہے جہاں وہ ان لوگوں سے ایمانداروں کو منظم اور تحفظ کرے گا جو ان کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ اس کی تحریک تھی، اور آپ دیکھیں گے کیونکہ وہ خط کے اختتام پر کہے گا، اطلاق کے لیے بہت خاص سوال ہے۔ جب جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے تو کب خداوند کو مناسب وقت دینا چاہیے کہ وہ ہمارا دفاع کرے؟ اس میں بہت سی حکمت چاہیے، اور اس کے لیے ہماری تحریک کے لیے بہت بصیرت چاہیے ہوتی۔
اور مجھے ایک واقعہ یاد ہے جہاں میں ایک شخص کو جانتی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ کیسے وہ بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ خدمت میں تھا اور میں اس حقیقت سے جانتی ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کی گمراہی ہے، اور میں یہ جانتی ہوں کیونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا اور میں نے حقیقت کے سامنے آنے تک یہ نہ پہچانا۔ لیکن پھر میں اس کو کسی دوسری منسٹری میں آدمی کی تحریک سے سمجھا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس تنظیم کے اختیار والوں کو خط لکھوں اور اس آدمی کے ناپاک ارادوں کو نمایاں کروں۔ یہ کرنے سے پہلے میں اس کو 2 بہت خاص لوگوں کے ساتھ بیان کرتی ہوں جن پر مجھے اعتماد تھا، اور انہوں نے کہا یہ نہ بھیجو کیونکہ اس کی غلط تشریح ہوگی، کیونکہ وہ سوچیں گے کہ تم یہ حاصل کرنا چاہتی ہو، کیونکہ اس آدمی نے تمہارے ساتھ بہت برائیاں کی تھیں اور جن کو تم پیار کرتی ہو، اور مجھے یہ کہتے ہوئے یاد ہے، ٹھیک ہے میں اپنے جذبات سے تمہارے ساتھ اتفاق نہیں کرتی، مگر میں تمہاری حکمت سے اتفاق کرتی ہوں، اور مجھے یاد ہے کہ میں نیچے کی طرف سینٹرل ایکسپریس سے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے خداوند تو کب اس کو ختم کرے گا؟ میں آج تھوڑی ناراض ہوں، مجھے میرے جذبات کے لیے معاف کر دیں، اور میں جانتی ہوں آپ اپنے وقت پر اس کا خیال کرو گے۔ میرے لیے صرف اس بات کی ضرورت تھی کہ میں خاموش رہوں۔ اندازہ کریں کیوں؟ خدا اس کے ساتھ نمٹا، اور جب وہ اس کے ساتھ نمٹا وہ اچھے سے نمٹا، اور میں اس مرحلے میں محفوظ تھی۔ اب اس کے لیے حکمت چاہیے، لیکن حکمت صرف خدا سے ہی نہیں آتی بلکہ ان لوگوں سے بھی آتی ہے جن پر آپ کو بھروسہ کہ وہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ کیا غلط ہے اور کیا درست۔ اس لیے زندگی گزارنے کے لیے اصول یہ ہے، جب ہم پر جھوٹا الزام لگایا جاتا ہے تو اپنا دفاع کرنا ہرگز غلط بات نہیں، لیکن جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ پاک روح کے پھلوں کو منعکس کرنا چاہیے۔